अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद वक्त में कुछ सामने 5 जुलाई और 8 अगस्त, ये जो 2 तारीखें हैं इनको नोट कर लें, कैलेंडर के ऊपर इनके ऊपर निशान लगा दें, रेड दायरे लगा दें, क्योंकि ये वो 2 तारीखें हैं जहां पर 2 इंपॉर्टेंट ऐलानात होने हैं और ये 2 ऐलानात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे एक ऐसी हलचल मचाने का सबब बनेंगे जो बहुत सारे लोगों के दिल के ऊपर जनाब बिजली बनकर गिरेगी। ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा कि 5 जुलाई को होने वाला जो पहला जो 5 जुलाई को जो होने वाला तारीख है जहां पर जो एक एक्टिविटी होने वाली है वही इनफैक्ट 8 अगस्त के फैसले की बुनियाद बनने जा रही है। अब यकीनी तौर पर यह बात जानना चाहेंगे कि जनाब इन 2 तारीखों को ऐसे कौन से खास इकदाम होने जा रहे हैं, अगले 42 दिन सियासी एतबार से गर्मा गर्म क्यों होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जिसके ऊपर पाकिस्तान के तकरीबन कमोबेश हर एक बंदे की इस वक्त नज़र है कि क्या ईद कुर्बान से पहले सियासी बकरे की कुर्बानी होगी या नहीं होगी। ये एक इंपॉर्टेंट सा यकीनी तौर पर पहलू है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और खबर है जो है तो 2 दिन से चल रही है सोशल मीडिया पर, लेकिन उसके ऊपर बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कुछ एडिड इन्फॉर्मेशन आई है जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक रिट पिटिशन दायर हुई थी फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ, और इब्तदाई तौर पर इमरान अहमद खान न्याजी के नाम से एक एप्लीकेशन मूव की गई थी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एतराज़ात लगाकर उस दरख्वास्त को वापस कर दिया था। और फिर वो दरख्वास्त जो है वो दोबारा दायर नहीं हुई थी उस वक्त तक जब तक एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से मिले नहीं थे, उमरताब बंदयाल साहब के साथ उनकी बंद कमरे में गिटमिट नहीं हुई थी, उस वक्त तक कोई इस तरह की हलचल नहीं हुई थी। और उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने वो जो गिटमिट की थी उसके बाद बाहर आकर उन्होंने बताया था कि जनाब मैंने उनके कान में फूंक मारी है कि जनाब ये इंतहाई अहम नौयत का मामला है, इसको टेकअप करना चाहिए और ये जो सिविलियंस के राइट्स हैं इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये जो शहरी हैं ये सबसे ज़्यादा रियासत के लिए इम्पोर्टेंस का हामिल भी हैं और इंसाफ का एक और मुतवाज़ी फोरम जो है वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं हो सकता। अभी ये वाली गर्द थमी नहीं थी कि साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की तरफ से भी एक रिट पिटीशन मूव हो जाती है और वो भी ऐसे ही बुनियादी नौयत के सवालात उठाते हैं। अब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब अपने पूरे टेन्योर के अंदर बिलाशुबा उन्होंने नेक नामी कमाई है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं। और अपनी रिटायरमेंट के बाद वो चले गए थे गोशाए गुमनामी में और खामोशी के साथ लाहौर से बाहर एक मुजाफाती इलाका है लाहौर से के करीबी ना DHA फेज़ 9 के साथ बेदियाँ रोड का, वो वहाँ पर मुकीम हो गए थे और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारे थे। किसी के साथ उनका मिलना जुलना बहुत ही हद तक महदूद हो चुका था इस सारी कार्रवाई से पहले, क्योंकि ये एप्लीकेशन मूव करने के बाद जवाद ख्वाजा साहब एक मरतबा फिर जो है वो लाइमलाइट में आ गए हैं और एक मरतबा फिर उनके ऊपर डिस्कशंस का आगाज़ हो गया। और ख़ास तौर पर ये वजूहात को तलाश किया जा रहा है कि जवाद ख्वाजा साहब को अचानक ऐसा कौन सा मसला दरपेश हुआ कि वो ये एप्लीकेशन लेकर भागम भाग पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर ये खबर आई कि जनाब ये जो 9 मई के वाक़यात हुए थे और ख़ास तौर पर कोर्ट कमांडर हाउस के बाहर या कोर्ट कमांडर हाउस के अंदर जो एक्टिविटीज़ हुई थी, वहाँ पर जो जलाओ घराव हुआ था, वहाँ पर जो तूफ़ान बदतमीज़ी उठाया गया था, वहाँ पर जवाद ख्वाजा साहब की भांजियाँ भी मौजूद थीं और इस हवाले से उनसे मंसूब एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल है जिसके अंदर वो जो दोनों ख़वातीन हैं वो नज़र आ रही हैं। अब किसी को इस बात का हकीकत मालूम नहीं है कि ये जवाद ख्वाजा साहब की भांजियाँ हैं या नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद वो जो दोनों ख़वातीन जिनका जिक्र किया जा रहा है वीडियो में, उनसे करीबी लोग सामने आए और उन्होंने आके बताया कि जनाब ये वाक़तन जवाद ख्वाजा साहब की भांजियाँ ही हैं। और फिर ये एक नई बहस का आगाज़ हो गया कि जनाब जवाद ख्वाजा साहब इनफैक्ट अपनी भांजियों का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल रुकवाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने जो अपना फैमिली का जो दबाव था जिससे ये नज़र आ रहा है कि जवाद ख्वाजा साहब की फैमिली भी किसी न किसी तरीके से इमरान खान की सपोर्ट में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट में है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करने यहाँ पर आए हैं अपना जुडिशल असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए। अब ये वाली बात जब यहाँ तक पहुँचती है बात तो फिर ज़रा थोड़ी सी संगीन हो जाती है। लेकिन कल होता यह है कि जवाद ख्वाजा साहब की जो प्रॉपर्टी जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया बेदियाँ रोड पर,
اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہیں، سرخ پتھروں سے بنی ہوئی عمارات، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب جواد خواجہ صاحب نے یہ جو اپنا ایک اسٹیٹ بنائی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ہر سکھ، یہ جو اسٹیٹ انہوں نے بنائی ہے یہ ایک بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مغل شہنشاہ اپنے لیے جو ایک جو ہے نا قلعہ وہ بناتا ہے، بالکل جواد خواجہ صاحب نے بھی ایسا ہی ایک قلعہ بنایا۔ پھر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ وہ جو اینٹیں اس عمارت کے اندر لگائی گئی ہیں وہ اینٹیں خاص طور پر آرڈر پر بنائی گئی تھیں اور اس کے لیے بھی اچھی خاصی قیمت ادا کرنا پڑی۔ پھر یہ خبر بھی آتی ہے کہ جناب یہ جو تقریباً کوئی 8 ایکڑ پر مشتمل یہ جو ایریا ہے، یہ اس کی کنسٹرکشن کاسٹ نکلنا شروع ہو گئی کہ جناب یہ 8 ایکڑ کا کورڈ ایریا کیا ہوگا، یہاں پر فوارے لگے ہوئے ہیں، یہاں پر فلاں ہیں، وہ ہر ایک چیز یہاں پر ڈسکشن میں آنا شروع ہو گئی۔ اور پھر اس بات کا بھی پتہ چلا کہ اسی عمارت کے اندر ہی جواد خواجہ صاحب نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے ہر سکھ ادارہ علم و ہنر کے نام سے، علم و فن کے نام سے۔ اور یہاں پر وہ جو بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے یا ان کے معاشی مسائل ان کے والدین کے اس حد تک ان میں سکت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دے سکیں، تو وہ ان کے لیے اس ادارے میں جو ہے وہ تعلیم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ نہ صرف وہ بچے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلو دی پاورٹی لائن رہنے والے بچے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جواد خواجہ صاحب کے پوتے اور نواسیاں بھی، پوتے پوتیاں نواسیاں بھی اسی ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پھر ایک نئی اس حوالے سے چیزیں سامنے آتی ہیں، اور یہ پھر یقینی جب بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر جستجو شروع ہو جاتی ہے کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ہے۔ تو جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ وہ جو پراپرٹی خاص طور پر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ جواد خواجہ صاحب کی ایک آبائی پراپرٹی ہے، اور وہاں پر ان کے اور ان کے بچوں کے گھر بھی بنے ہوئے ہیں، یعنی جس کو ہم حویلیاں کہتے ہیں، وہ 4 حویلیاں وہاں پر موجود ہیں، اور جو پانچویں عمارت ہے وہ یہ جو اسکول ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ہر سکھ ادارہ علم و فن، وہاں پر وہ ان بچوں کو تعلیم وغیرہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ان کے جو دوست احباب ہیں وہ ان کو اس میں مدد بھی کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی پتہ چلا کہ پاکستان کے اندر ربڑ بنانے والی جو سب سے بڑی فیکٹری ہے ڈارسن، جواد خواجہ صاحب اس کے ایک حصے دار بھی ہیں، یعنی ان کے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں یہ بنیادی طور پر 2 وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں، یعنی جواد خواجہ صاحب کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانا 2 وجوہات کی بنا پر ممکن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک یہ کہ وہ اپنے اسی فیصلے پر قائم ہیں، 2015 والے فیصلے پر جو انہوں نے دیا تھا کہ جناب فوجی عدالتیں نہیں بننی چاہیے، اور اب فوجی عدالتوں میں کارروائی کو انہوں نے اپنے ہی فیصلے کی خلاف ورزی سمجھا جو ایک اقلیتی فیصلہ تھا، 11-6 کا فیصلہ تھا۔ تو وہ جو فیصلہ تھا چونکہ اقلیتی فیصلہ تھا لیکن وہ اپنے موقع پر ابھی تک قائم ہے، لہٰذا انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسی موقف کو ایگزیکیوٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسرا آپشن آتا ہے سامنے کہ عمران خان کی محبت، یہ وہی کرش ہے جو اس وقت پاکستان کی جوڈیشری کے اندر، پاکستان کے حاضر سرورز اور ریٹائرڈ ججز کے اندر پایا جا رہا ہے، اور عمران خان کی محبت میں وہ تمام لوگ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ ان سے اب واپس آنا، ان کا پیچھے ہٹنا بہت ہی زیادہ ممکن ہے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی پروجیکٹ عمران خان کی آڑ میں یہ سبق ہی پڑھایا گیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ باقی سارے چور، ڈاکو اور لٹیرے ہیں۔ عمران خان اس کرۂ ارض پر یا خاص طور پر پاکستان پر بالخصوص واحد ایماندار شخص ہے، لہٰذا اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی امید باندھنی ہے تو پھر آپ کو عمران خان سے ہی وہ امید باندھنی چاہیے۔ اب کل کا دن ایسا ہے جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک مرتبہ پھر یہ جو فوجی عدالتوں کے خلاف کارروائی ہے اس کے اوپر بحث کا آغاز ہوگا۔ کل کے دن میں تقریباً 4 وکلاء نے اپنے جو ہے وہ ریمارکس دینے ہیں۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے اپنے دلائل دینے ہیں، پرائم منسٹر کے وکیل جناب بیرسٹر فروغ نسیم صاحب نے اپنے دلائل دینے ہیں، خواجہ آصف صاحب کے وکیل عرفان قادر صاحب پیش ہوں گے، اور
وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے شاہ خاور ایڈوکیٹ وہ پیش ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلائل کا سلسلہ کل جاری رہے گا اور ممکنہ طور پر منگل کو بھی جاری رہے گا، اور چیف جسٹس اس بات کا اندیا دے چکے ہیں کہ منگل والے دن وہ اس کیس کو نپٹا دیں گے اور کوئی فیصلہ جاری کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا گفتگو کے آغاز پر، کیا عید قرباں آرام سے گزر جائے گی سیاسی بکرے کی، اس کا تعین بھی اسی ایک فیصلے کے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ یہ جو فیصلہ آئے گا فوجی عدالتوں میں کارروائی کا، وہی اس بات کا تعین کرے گا کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا ہوگا، یا یہاں پر جو اس وقت کھینچا تانی چل رہی ہے جوڈیشری ورسز اسٹیبلشمنٹ، یہ والا اونٹ کس کرٹ بیٹھے گا، کیونکہ اس وقت جو لڑائی ہے وہ جوڈیشری کی باقی تمام اداروں کے ساتھ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ہے، مقننہ کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، بیوروکریسی کے ساتھ ہے۔ اس وقت عدلیہ انفیکٹ ایک ایسے ڈومیننٹ رول کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے جو اس کی ڈومین میں نہیں آتا، اور وہ اس ڈومین کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اپنا ہر ایک کارڈ استعمال کر رہی ہے، چاہے ثاقب نثار نیکسس ہو، چاہے شیخ عظمت سعید نیکسس ہو، چاہے آصف کھوسہ نیکسس ہو، چاہے گلزار نیکسس ہو، چاہے جناب جواد خواجہ نیکسس ہو، چاہے لطیف کھوسہ نیکسس ہو، چاہے حامد خان نیکسس ہو، چاہے اعتزاز احسن نیکسس ہو۔ یہ تمام لوگ مل کے انفیکٹ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک اور وکلا تحریک کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، صرف اور صرف اسی بنیاد کے اوپر کہ عدلیہ کے فیصلوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، عدلیہ کے فیصلوں کو رد کیا جا رہا ہے، یا عدلیہ پر حاوی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے پرویز مشرف صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو گھر بھیج کر جو ہے وہ پیغام دیا تھا، اور ان کا ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور اس کے بعد پھر وکلا تحریک شروع ہوئی تھی۔ اب عمران خان اور ان کے چاہنے والوں کا یہی ایک خواب ہے کہ اس معاملے کو اس لیول پر لے کے جایا جائے جہاں پر جا کر یہ عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ ایک تنازع اسٹیبلش ہو، عدلیہ ورسز اسٹیبلشمنٹ تنازع اسٹیبلش ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی اسٹیبلش کیا جائے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کا احترام نہیں کرتی، آئین پر کاربند نہیں ہونا چاہتی، اور پاکستان کی عدلیہ کے متوازی ایک ایسا جوڈیشل سسٹم کھڑا کرنا چاہتی ہے جو عدلیہ کو انڈرمائن کر سکے، اور اسی لیے یہ تمام کارروائیوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب اس سارے سینیریو کے اندر موجودہ حکومت کی ٹرم کا خاتمہ بھی بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ وہ دو تاریخیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا گفتگو کے آغاز میں، یعنی 5 جولائی اور 8 اگست، ان دونوں کا تعلق بھی آ کر اسی پوری کی پوری لڑائی سے آ کر جڑتا ہے۔ بظاہر تو اس وقت اس بات کا امکان نظر نہیں آ رہا کہ عید قربان سے پہلے کوئی بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عید گزرنے کے بعد فوری طور پر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور جو شدید ترین بلکہ سخت ترین کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں، بہت سارے بندوں کو اٹھایا بھی جا سکتا ہے، گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ الیکشنز کی تیاریاں بھی شروع ہونی ہیں۔ لہٰذا حکمران اتحاد کا باضابطہ اجلاس 5 یا 7 جولائی کو لاہور میں ہوگا، جہاں پر جو پی ڈی ایم ہے اس کو ایک انتخابی اتحاد کی شکل دینے کے پر بھی بات چیت ہوگی، اور الیکشنز کی حتمی تاریخ کے اوپر بھی مشاورت کی جائے گی، اور اسی اجلاس میں پی ڈی ایم کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو بھی مدعو کیا جائے گا، جو اس سارے کے سارے سینیریو پر آگے بڑھ کر چلیں گے۔ اور اس کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ میٹنگز جو دبئی میں ہو رہی ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ان میٹنگز کے اندر موجود ہیں، اور نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات اور مسلم لیگ نون کے اجلاسوں میں طے پانے والے امور کا جو اس کی جو بریفنگ ہے وہ یہ 5 یا 7 جولائی کو ہونے والے حکمران اتحاد میں دی جائے گی، جبکہ 8 اگست وہ تاریخ ہے جب حکمران اتحاد جو اپنی میعاد یعنی حکومت کی میعاد کے ختم ہونے سے تقریباً 4 روز پہلے اسمبلیوں کو ڈیزالو کرے گا۔ یعنی اگر حکمران اتحاد مدت پوری کرتا ہے 12 اگست تک، تو پھر انتخابات نے ہونا ہے 60 دن کے اندر، یعنی اکتوبر میں۔ اب حکمران اتحاد یہ چاہتا ہے کہ ہمیں 1 مہینہ اور مل جائے، 30 دن اور مل جائیں، لہٰذا وہ مقررہ مدت یعنی 12 اگست سے کچھ دن پہلے یعنی 8 اگست کو اسمبلیوں کو ڈیزالو کریں گے، اور الیکشنز کے لیے جو ٹائم فریم ہے وہ بڑھ جائے گا، پھر الیکشن 60 دن کی بجائے
90 दिन में होंगे और हुक्मरान इत्तेहाद की ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन जो हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हों, ताकि नवाज शरीफ साहब की इसी दौरान वापसी भी हो जाए और नवाज शरीफ साहब आकर अदालतों का सामना भी कर सकें, अपनी ज़मानत भी करा सकें और उसके बाद वो जो है इंतखाबी मुहिम भी चला सकें। और इंतखाबी मुहिम चलाते हैं अगर नवाज शरीफ साहब तो उसका नारा यही होगा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। और उसके लिए नवाज शरीफ साहब के लिए जो माहौल है वो इस सारे के सारे अरसे में यानी 5 जुलाई से 8 अगस्त तक बनाया जाएगा और इसी अरसे में यानी 5 जुलाई से 8 अगस्त के दरमियान ही नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त सरप्राइजिंगली भी और एलानिया भी पाकिस्तान लैंड कर जाएंगे जैसे ही उन्हें इस बात का वाज़ेह इशारा मिलेगा। लिहाजा ये जो टाइम है 5 जुलाई से 8 अगस्त तक ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होने जा रहा है। देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन के अंदर अब कौन सा नया रंग सामने आएगा। अपने राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।